بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میری کل کی جو ویڈیو جو آنے والی ہے، اللہ خیر کرے انشاءاللہ گاڈ ولنگ، اس کو دیکھ کے گھبرا مت جائیے گا، کیونکہ کچھ ذرا میرے چہرے میں تبدیلی ہوگی۔ میں کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کروانے جا رہا، مونچھیں اور داڑھی چھوٹی کرنے جا رہا ہوں، تو آپ ذرا گھبرا نہ جائیے گا۔ اگر میری کہانی اور میرا حلیہ آپ کو اچھا لگے تو چینل سبسکرائب کیجئے گا، ورنہ دعا دے دیجئے گا، ہم بھی آپ کو دعاؤں میں یاد کر رکھیں گے۔ آج کی نئی کہانی جو آپ کی خدمت اقدس میں لے کر پیش ہوئے ہیں، اس کا نام ہے کھانا کھایا۔ میں اور میرے بڑے بھائی تایازاد جو ہیں بھائی، جو ننکانہ صاحب میں رہتے ہیں، کیونکہ بیسکلی میں ننکانے صاحب سے ہوں، وہ ان کا نام ہے استاد سومی، اصل ان کا نام ہے رانا شراز الحسن ولد ڈاکٹر غلام شبیر حسین، میرے تایا کا نام ہے۔ تو وہ جو ہے استاد سومی، وہ اور میں لاہور آئے۔ میں یہاں جو ہے اس وقت انٹرنشپ کر رہا تھا 2007 میں ایم اے کالج لاہور میں، اور 2006 میں نے جو ہے وہ کیا اسے کہتے ہیں اپنا ایم اے کیا۔ تو 2007 میں جب میں نے ایم اے کالج کو 3 مہینے ہی پڑھایا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے بھیج دیا لٹریسی اینڈ نان فارمل بیسک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں، جہاں سیکشن آفیسر تھے لطیف صاحب، جنہوں نے بھیج دیا سیکشن آفیسر اسٹیفن الیاس صاحب کے پاس، جنہوں نے مجھے فائل ورک کے لیے بھیج دیا کیئر ٹیکر صاحب ہوتے تھے خاور عباس صاحب وطنہ کے۔ تو ان دنوں میں 2007 میں میرے والدین ابھی حیات تھے، تو وہ ننکانہ صاحب ہی تھے، تو بہن بھائی کوئی تھا نہیں، تو ان دونوں نے فیصلہ یہ کیا کہ تم اور تمہارا بڑا بھائی جو ہے سومی، وہ وہیں کوئی چھوٹا موٹا جو ہے نا کمرہ لے لو گھٹیا سا، کیونکہ دو تم مرد ہو اور پینڈو لوگ ہو، ہر قسم کے حالات میں رہ سکتے ہو، تو زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو جی میں نے اور استاد سومی نے بھاٹی کے پاس ایک چھوٹا سا کمرہ لے لیا، خراب سا۔ اچھا، میں نے صبح پڑھانے چلے جانا، دوپہر کو آنا، پھر شام کو سر اشفاق ہوا کرتے تھے کوکب اسٹریٹ والے، پیراڈائز ایجوکیشن والے، وہ انہوں نے اکیڈمی بنائی تھی سر عاطف اور سر بلال کے ساتھ مل کر، تو میں نے بھی وہاں پڑھانے لگ جانا انگلش بی اے کی۔ اچھا، میں نے آنا تھکے ہارے، تو میرے جو ہے بھائی استاد سومی، اس نے ڈکارے مارنے۔ میں نے کہا یار بھائی، میں سارا دن کام کرتا ہوں اور پیسے بچا بچا کے کھاتا ہوں، میں جب بھی آتا ہوں تو یہاں لیٹا ہوتا ہے، سیکیورٹی کا تو نے یونیفارم پہنا ہوتا ہے، اور تو ڈکارے مار رہا ہوتا ہے جیسے تو نے ابھی کھانا کھایا، اور کہتا ہے یار سامنے ہے گرلز ہاسٹل۔ میں نے کہا مجھے پتا ہے، تو میں نے وہاں سیکیورٹی کی ملازمت کر لی، میں نے کہا مجھے یہ بھی پتا ہے۔ تو کہتا ہے میں کیا کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی بچی مجھ سے کھانا منگاتی ہے، میں جی وہ کھانا لینے جاتا ہوں، پھر جب وہ کھانا جو ہے وہ واپس برتن کہتی ہے کہ انکل برتن واپس کراؤ، تو میں بچی کے کمرے سے برتن لاتی آیا، میں آیا سے برتن پکڑتا ہوں اور جا کے میں برتن جو ہے نا وہ ہوٹل میں واپس کر دیتا ہوں۔ میں نے کہا مجھے سارا پتا ہے، لیکن یہ ڈکاروں کا چکر ہے۔ کہتا ہے بھائی میرا سومی، کہتا ہے کہ یار دیکھ، وہ ہوٹل والے کو یہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں برتن دینے آیا ہوں، میں کھانا لینے آیا ہوں، میں برتن واپس کرنے آیا ہوں۔ کبھی کبھی میں ایم ہی اس کے برتن دھونے لگ جاتا ہوں جب میری ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا سیکیورٹی گارڈ آ جاتا ہے، تو میں سیکیورٹی کی وردی میں نے پہنی ہوتی ہے، اسی سے میں نے نہا لینا ہوتا ہے، تو یہ پتہ ہے میرا، تو کھانا میں وہاں سے کھا لیتا ہوں۔ میں پھر نہیں بات سمجھا، میں نے کہا آپ کہنا کہ چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یار میں وہاں بیٹھ جاتا ہوں، کھانا کھانے لگ جاتا ہوں، وہ مجھ سے پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ بچیوں کے لیے کھانا لینے آیا ہے، اپنا کھانا کھا رہا ہے، برتن دینے آیا ہے، برتن لینے آیا ہے۔ تو بچیاں جو ہے وہ ایڈوانس میں انہوں نے پیسے دیے ہوئے ہیں ساری بچیوں نے ہوٹل کے مالک کو، وہ پٹھان ہے، غیرت مند ہے، بچیوں کی یا کرتا ہے، نقصان سے کوئی ہے نہیں، اور جتنی بھی جو مفت کی کھانا ہے وہ میں کھاتا رہتا ہوں۔ تو 4-5 ٹائم میں بریانی کھا رہا تھا ایک ٹائم، تو کسی کوئی مجھے پوچھتا ہی نہیں ہوٹل میں، اگر چاہوں تو میں ساکلے ہوٹل میں بھی جا سکتا ہوں۔ تو اس نے مجھے کبھی روکا نہیں، میں کبھی روکا نہیں۔ میں نے کہا بھائی یار تو صحیح ہے، 9ویں فیل ہے اور 5 ٹائم کھانے کھا رہا ہے، اور یہاں ہم جو ہے ایم اے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تھوڑا تھوڑا کھا رہے ہیں کہ ابھی سیلری ملنی ہے، پتہ نہیں پہلی سیلری کب ملنی ہے۔ وہاں باتیں ہو رہی ہیں کہ یار ہم 6 مہینے سے پڑھا رہے ہیں، ابھی تک ہماری چیک ہمارا رکا ہوا ہے، مجھے تو ابھی 3 مہینے بھی نہیں ہوئے، اور میرا پچھلا چیک بھی نہیں آیا،
جبکہ میں نے کلرک کو مٹھائی کا بھی وعدہ کیا تھا لیکن چیک نہیں آیا. وہ پوسٹ مین کہہ رہے جی میں سارے چیک دے کے ہوں, ہمیں چیک ملے نہیں ابھی تک, اللہ ہی خیر کرے, چلو چل تیرا تو صحیح مفتہ لگا ہوا ہے. تو بھائی نے کہا کہ دیکھ چھوٹے, مولا علی نے فرمایا کہ اپنے اللہ سے ہمیشہ نصیب مانگو, علم نہیں. نصیب ملتا ہے مقدروں سے جو رب العالمین نے لکھنا ہے, علم ملنا ہے جستجو سے جو آپ نے خود کوشش کرنی ہے. تو ہمیشہ نصیب مانگو. بڑے بڑے عالموں کو بڑے بڑے نصیب کے جو سخی ہوتے ہیں ان کے گھر کام کرتے دیکھا. تو نصیب مانگو, اور اللہ تعالیٰ جس نے بھوک دیا اس پہ توقع رکھو, وہ رزق بھی دے گا. ہاں حرام نہ کھاؤ, یہ میں حرام نہیں کھا رہا, یہ میں شرارت کھا رہا ہوں, اور یہ میرا کمیشن ہے کیونکہ میں 7 والے ہوٹل میں بھی جا سکتا ہوں. میرا ہنس ہنس کے برا حال. اور میں نے کہا صحیح ہے بھائی, جب بھی کوئی انسان جو ہے کوئی کام کرتا ہے تو اس کے لیے دلیل بھی ڈھونڈ لیتا ہے کہ وہ صحیح ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. بہرحال میں اس میں حلال اور حرام کے بحث میں نہیں پڑتا, وہ میرا بھائی کھاتا ہے وہ خود ہی جواب دے, ٹھیک ہے. تو میڈیا پروموشن ہو گئی ہے اور مجھے سیلری بھی مل گئی ہے, اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں اضافہ فرمایا. اللہ تعالیٰ سب کو کہ رزق کے حلال میں اضافہ فرمایا اور صبر کرنے کی تلقین دے. ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ حلال کمائیں گے, اگر آپ 2 ٹائم بھی کھائیں گے تو 1 ٹائم کی بھوک کا صبر اللہ تعالیٰ دے گا. کبھی آزما کے دیکھیے گا. پاکستان زندہ باد.